ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل طيبا وعمل في سنة وأمن الناس بوائقه دخل الجنة او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. بزرگوں اور بھائیوں، پردہ نشین ہماری مائیں اور بہنیں، میں نے قرآن حکیم کی ایک آیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پاک ارشاد آپ کو پڑھ کر سنایا ہے. اسی کی روشنی میں اپنے لیے آپ کے لیے کچھ ضروری گزارشات عرض کر رہا ہوں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ہم اہل ایمان کو ایک عجیب سا حکم دیا ہے. ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم. اے ایمان والو، جو کچھ پاکیزہ چیزیں ہم نے تم کو دی ہیں ان میں سے کھاؤ پیو. واشکروا للہ، اور اللہ کا شکر ادا کرو. کھا پی کر پاکیزہ چیزیں استعمال کر کے اللہ کا شکر ادا کرو. ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو. یہ آیت کا ترجمہ کیا میں نے. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے ذہن میں جو ایک تنگی ہوتی ہے، سوچ کی غلطی ہوتی ہے، اس کی اصلاح فرمائی. یعنی اللہ تعالیٰ یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ میرا بندہ بننے کے لیے، نیک اور دیندار بننے کے لیے، میرا ولی ہونے کے لیے کھانا پینا چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے. کھاؤ پیو، البتہ شکر ادا کرو. اللہ والا بننے کے لیے، دیندار بننے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کھانا چھوڑ دیں، آپ پینا چھوڑ دیں، بلکہ پاکیزہ کھاؤ، پاکیزہ پیو، لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرو. اس کو پلٹ کر یوں کہہ لو کہ اگر کوئی آدمی کاروبار کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، دکان پر بیٹھتا ہے، مزدوری کرتا ہے، تو اس کو ہم آنکھ بند کر کے یوں نہیں کہہ سکتے کہ یہ دنیا دار ہے. اور دوسرا انداز میں کہو، دنیا کمانا دینداری کے خلاف نہیں ہے. دنیا کمانا، پیسہ کمانا، تجارت کرنا دینداری کے خلاف نہیں ہے. بس شرط ایک ہے، پاکیزہ کماؤ، پاکیزہ کھاؤ. اس کو کھولو اب تھوڑا سا. ہم اور آپ سارے مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام مذہب، ہمارا دین ہمیں یہ کہتا ہے کہ تنگ حال رہو، تنگی میں رہو، پیسہ مت کماؤ. ایسا نہیں ہے. ہمارے دین میں، ہمارے مذہب میں، ہماری شریعت میں جس طرح نماز کی اہمیت ہے، روزوں کی اہمیت ہے، زکوٰۃ کی اہمیت ہے،
حج کی اہمیت ہے، اسی طرح ہمارے دین میں حلال کمانے کی بھی اہمیت ہے، اس پر بھی ثواب ملتا ہے، اس پر بھی درجات بلند ہوتے ہیں۔ حلال کمائی کے لیے اگر آدمی دوڑ دھوپ کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اس سے بھی بندوں کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف نماز پڑھنا ہی دین ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ روزہ رکھنا ہی دینداری ہے، نہیں، حلال کمانے کے لیے کوشش کرنا یہ بھی دینداری ہے، اس سے بھی انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں اور گناہ معاف ہوتے ہیں۔ بلکہ ایک حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا، ان من الذنوب ذنوبا لا يكفرها الا الهم في طلب المعیشہ۔ آپ نے ارشاد فرمایا کچھ گناہ تو ایسے ہیں جو نہ نماز سے معاف ہوں گے، نہ روزے سے معاف ہوں گے، نہ حج کرنے سے معاف ہوں گے، نہ توبہ سے معاف ہوں گے۔ رسول اللہ فرما رہے میں نہیں، ان من الذنوب ذنوبا، کچھ گناہ ایسے ہیں کہ کوئی چیز ان کا کفارہ نہیں کرتی، کوئی چیز ان کو ختم نہیں کرتی، مگر حلال روزی کی کمائی کے لیے آدمی جب دوڑ دھوپ کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، فکر کرتا ہے، اس فکر کی وجہ سے، اس دوڑ دھوپ کی وجہ سے اللہ ان گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اتنا مقام بڑھایا گیا۔ ایک حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا، کسب طلب الحلال، کسب طلب الحلال، حلال روزی کی تلاش کرنا، طلب کسب الحلال، حلال کمائی کی تلاش کرنا، فریضۃ بعد الفریضہ، یہ بھی ایک فرض ہے۔ جس طرح نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، ایسے ہی حلال کمائی کی کوشش کرنا یہ بھی اسلام میں ایک فرض ہے۔ اسی لیے اللہ فرما رہا ہے کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تم کو دی ہیں ان میں سے کھاؤ پیو۔ کھانا پینا چھوڑ دینا بزرگی نہیں، ان کو استعمال کرو، دنیا کی چیزوں کو کماؤ، محنت کرو، واشکروا للہ، اللہ کا شکر ادا کرو۔ بلکہ دین کے بہت سے کام ایسے ہیں جو پیسے سے، تجارت سے اور دھن دولت سے ہی انجام دیا جا سکتے ہیں، بہت سے کام ایسے۔ حضرت عمر ابن عاص بڑے درجے کے صحابی ہیں، بہت اونچے درجے کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا، جہاد کے لیے تشکیل ہو رہی تھی، کچھ لوگ تیار ہو گئے تھے، تو حضرت عمر ابن عاص کو آپ نے طلب کیا اور فرمایا عمر تم بھی جہاد میں چلے جاؤ، میں چاہتا ہوں کہ تمہاری غربت دور ہو جائے، تمہاری تنگی دور ہو جائے، تمہارا فاقہ ختم ہو جائے، تم بھی جہاد میں جاؤ۔ جہاد میں جانے سے کیسے ختم ہوگا؟ اس لیے کہ امید یہ ہے کہ اللہ تمہیں فتح دے گا، جیت ملے گی، جب فتح ملے گی تو فتح کے بدلے میں تمہیں مال بھی ملے گا، غنیمت جس کو کہتے ہیں، پھر وہ غنیمت کا مال مجاہدین میں بٹے گا، تجھے بھی کچھ مل جائے گا، یوں تیری غربت اور تنگی اور ترشی ختم ہو جائے گی، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تو بھی جہاد میں جا۔ حضرت عمر ابن عاص سے کہا، انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تو اسلام سچے دل سے قبول کیا تھا، مال کے لالچ میں قبول نہیں کیا، یعنی مجھے مال کی ضرورت نہیں، میں نے اخلاص سے صرف سچے دل سے اسلام قبول کیا ہے، آپ مجھے مال کے لیے بھیج رہے، مجھے مال کی طلب نہیں، میں تو غربت پر ہی خوش ہوں، مجھے مال نہیں چاہیے، یہ کہنا چاہ رہے۔ تو نبی نے ارشاد فرمایا نعم المال الصالح للرجل الصالح، نعم المال الصالح للرجل الصالح، پاکیزہ مال، اچھا مال دیندار آدمی کے لیے بہترین چیز ہے۔ اگر آدمی خود دیندار ہے پھر اللہ اس کو مال بھی دے دے اور وہ بھی حلال ہو تو یہ بہترین مددگار ہے۔ آدمی کا دل مالدار ہے، بہت کچھ ہے۔ ایک اور قصہ میں آپ کو سناؤں، پھر عجیب ہم اپنے مضمون پر آئیں گے۔ ایک شخص حاضر ہوا انصار میں سے، اس نے آ کر کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں انتہائی غریب اور فقیر ہوں، محتاج ہوں، میرے گھر میں فاقہ چل رہا ہے، آپ میری مدد فرمائیے، بیت المال میں سے کچھ میری مدد کیجیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا
اس وقت میرا ہاتھ بہت تنگ ہے، بیت المال میں کوئی چیز نہیں جو میں تیری مدد کر سکوں۔ اس نے پھر اپنی لاچاری اور مجبوری، غربت پھر ظاہر کی اور کہا اللہ نبی میں بہت ہی تنگ ہوں، آپ میرے حال پر رحم فرمائیے اور میری کچھ مدد کیجیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا تمہارے گھر میں کیا مال ہے، کیا چیز ہے؟ اس نے کہا میرے گھر میں صرف 2 ہی سامان ہے، تیسری کوئی چیز نہیں۔ کیا 2 سامان ہے؟ کہنے لگا ایک تو پیالہ ہے، اس زمانے میں لکڑی کا پیالہ ہوتا تھا، ایک تو پیالہ ہے جس میں کھاتا ہوں، پیتا ہوں، پانی لے لیتا ہوں، اور ایک کمبل ہے جس کا کچھ حصہ بچھاتا ہوں، کچھ حصہ اوڑھ لیتا ہوں، وہی اوڑھنا بچھونا ہے، بس یہ 2 سامان ہیں، اس کے علاوہ تیسری کوئی چیز میرے گھر میں نہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا انہی دونوں چیزوں کو لے آؤ، وہ پیالہ بھی لے آؤ اور وہ کمبل بھی لے آؤ۔ وہ ان دونوں چیزوں کو لے آئے مسجد میں، گھر خالی ہو گیا بالکل، اب نہ پیالہ رہا نہ کمبل رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دونوں چیزیں مسجد کے بیچ میں رکھی اور نماز پڑھانے کے بعد آپ نے سب لوگوں کو روکا اور فرمایا من یشتری، بھائی اس سامان کو کون خریدے گا؟ ایک کمبل ہے، ایک پیالہ ہے، کون خریدے گا؟ مسجد میں تجارت ہو رہی ہے، مسجد میں کاروبار ہو رہا ہے، بیچنے والے کون؟ نبی، تو نبی بیچ رہے ہیں کہ من یشتری، بھائی یہ کمبل ہے، یہ پیالہ کون خریدے گا؟ ایک صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1 درہم میں، چاندی کا سکہ چلتا تھا، 1 درہم میں خرید لیتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا من یزید، دوسرے لوگوں کی طرف منہ کر کے من یزید، بھائی کون زیادہ قیمت دے گا؟ جس کو بولی لگانا کہتے ہیں، اس نے 1 درہم بولی لگائی ہے، کوئی ہے جو زیادہ کرے، کوئی ہے جو زیادہ قیمت بڑھائے؟ تو دوسرے صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا انا اشتری بدرہمین یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں 2 درہم میں خرید لوں گا۔ اگرچہ وہ مال 1 درہم کا بھی نہیں تھا، لیکن صحابی نے نبی کے کہنے پر 2 درہم قیمت لگائی، میں 2 درہم میں خرید لیتا ہوں۔ آپ نے وہ سامان اس کا ہاتھ بھیج دیا اور اس نے 2 درہم دے دیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 2 درہم لے کر اس صحابی کو کھڑا کیا جس کا وہ کمبل اور پیالہ تھا، اس کو 1 درہم دیا، 1 سکہ دیا اور فرمایا اس کے ذریعے تو کھانے پینے کا سودا، اناج ہے، کھجور ہے، آٹا ہے، کوئی اور چیز ہے، یہ خرید کر اپنے گھر میں دے دو، اس لیے کہ تمہاری بیوی ہے، بچے ہیں، ان کا گزارا ہوگا۔ اور دوسرا درہم دیا اور فرمایا اس کے ذریعے کلہاڑی خرید کر لاؤ، لکڑی کاٹنے کی کلہاڑی خرید کر لاؤ۔ وہ صحابی گئے مارکیٹ سے، انہوں نے 1 درہم میں کھانے پینے کا سودا خریدا، گھر میں دے دیا بیوی بچوں کو، اور دوسرے درہم کے ذریعے انہوں نے کلہاڑی خریدی اور لے کر مسجد میں آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھ سے اس کلہاڑی میں لکڑی لگائی، جس کو آپ بیسا کہتے ہیں، دستہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، وہ لکڑی لگائی اس میں۔ اب سنو، نبی نے اس صحابی کو، انصاری کو، وہ کلہاڑی دی اور فرمایا 15 دن تک مدینے میں نظر نہیں آنا چاہیے، 15 دن تک مدینے میں نظر مت آنا، جنگل میں جاؤ، لکڑی کاٹو، گٹھڑ باندھو، مدینے کے بازار میں لا کر بیچو، پھر واپس جا جنگل میں لکڑی کاٹ، پھر لا کر بیچ، اس طرح 15 دن تک کاروبار کر، مسجد نبوی میں، مدینے میں نظر مت آنا۔ 15 دن تک نظر نہ آنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ 15 دن تک اب وہ نبی کے پیچھے جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ ان کو نماز پڑھنی ہے تو جنگل میں پڑھے، اپنی اکیلے پڑھے گا، حالانکہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا اسلام میں واجب ہے، بغیر سخت مجبوری کے چھوڑ نہیں سکتے۔ لیکن نبی کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ 15 دن تک مدینے میں نظر مت آنا، یعنی حلال کمانے کی اسلام میں اتنی زبردست اہمیت ہے کہ نبی اپنے پیچھے نماز پڑھنے سے اس کو محروم کر رہے ہیں۔ 15 دن تک حلال کما، پھر آنا میرے پاس۔ صرف نماز کا مسئلہ نہیں،
اب 15 دن تک جو قرآن اترے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، نئی آیتیں آئیں گی، نیا حکم آئے گا، ان سے بھی یہ محروم رہے گا۔ بعد میں سن لے گا، بعد میں سیکھ لے گا، وہ الگ بات، لیکن 15 دن تک کیا نئی آیتیں اتری ہیں، کیا نیا حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا، اس کو نہیں پتہ چلے گا۔ حضور فرما رہے جنگل میں جاؤ، لکڑی کاٹو، بیچو۔ 15 دن تک انہوں نے یہ کام کیا۔ جب 15 دن پورا ہو گئے تو وہ تو بے چین تھا، اندر سے پریشان تھا نبی کی زیارت کے بغیر۔ 15 دن ہوتے ہی فوراً آیا۔ نبی نے پوچھا کیا پوزیشن ہے، کیا حال ہے، کتنا کمایا؟ کہنے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 درہم میں نے کما لیے، 2 درہم میں سامان بیچا تھا، کلہاڑی آ گئی تھی، اس کے ذریعے لکڑی بیچ کے میں نے 10 درہم جمع کر لیے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا یہ والی حالت بہتر ہے یا وہ والی حالت بہتر ہے؟ ان کا اللہ کے نبی یہ والی حالت بہتر ہے۔ اس وقت تو میں ہر ایک کی جیب میں جھانک رہا تھا، کوئی میری مدد کرے، کوئی میری مدد کرے۔ اب اللہ نے مجھے ایسا بنا دیا ہے کہ میں دوسروں کی مدد کر سکتا ہوں۔ اس واقعے سے مجھے صرف یہ سمجھانا ہے کہ اسلام میں حلال کمانے کی کس قدر اہمیت ہے، کہ نبی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے سے محروم کر رہے ہیں، نئی آیتیں اتریں گی وہ نہیں سن پائے گا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنا ایک فضیلت کا کام تھا، ثواب کا کام تھا، نبی اس سے بھی محروم فرما رہے ہیں۔ مولانا اوپر آ جائیے۔ اس سے اندازہ کریں آپ اسلام میں حلال روزی کمانے کی کس قدر اہمیت ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ وہ پاکیزہ ہو، حلال ہو، حرام نہ ہو۔ ایک اور حدیث میں آپ کو سناؤں جس سے اندازہ کریں آپ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من طلب الدنیا حلالا، من طلب الدنیا حلالا، جس بندے نے دنیا کمائی اس شرط کے ساتھ کہ وہ حلال ہے، یہ قید لگی، کیوں کما رہا ہے، اس کا مقصد بیان کیے، سعین علی اہلہ، اپنے گھر والوں کا گزارا کرانے کے لیے، کھانے کو چاہیے، پینے کو چاہیے، پہننے کو چاہیے، اوڑھنے کو چاہیے، گھر والوں کی ضرورت پوری کرانے کے لیے۔ نمبر 2 تعطفاً علی جارہ، اپنے اڑوس پڑوس کا خیال کرنے کے لیے، کوئی محتاج ہو، کوئی ضرورت مند ہو تو اس کی ضرورت پوری کروں، کوئی بیمار ہے تو اس کا علاج کروا دوں، کوئی تنگ دست ہے تو اس کی مدد کر دوں، اس لیے کما رہا ہے۔ من طلب الدنیا حلالا، جس نے حلال کمایا، غرض یہ ہے کہ اپنے گھر کی ضروریات پوری کروں، دوسری غرض یہ ہے کہ اڑوسی پڑوسیوں کا خیال کروں، اس مقصد سے جس نے دنیا کمائی، نبی نے ارشاد فرمایا لقی اللہ تعالی یوم القیامہ ووجہہ مثل القمر لیلۃ البدر، کل قیامت میں ایسا بندہ جو حلال کمائے اس لیے کہ خود خوشحال رہے، اس لیے تاکہ اڑوسی پڑوسیوں کا خیال کرے، وہ بندہ کل قیامت میں اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اس کا چہرہ 14ویں چاند کی طرح چمک رہا ہوگا۔ اتنی اہمیت اسلام، صرف نماز، صرف روزے، صرف تسبیحات نہیں، حلال کمانا بھی دین کا ایک اہم شعبہ ہے، ایک اہم چیز ہے۔ اسی حدیث میں آگے وَمَن طَلَبَ الدُّنْيَا حَلَالًا مُكَاثِرًا مُفَاخِرًا مُرَائِيًا، اور جس نے حلال دنیا کمائی لیکن نیت 3 ہے، مالدار بننے کے لیے، ہم سب اسی لیے کماتے ہیں۔ جس نے حلال کمایا لیکن مقصد مالدار بننا، نمبر 2 گھمنڈ کرنا، بھائی میری کوٹھی ایسی، میری کار ایسی، میں ایسی شان والا، میں نے ایسا بیاہ کیا، میں نے یوں کیا، اس لیے کما رہا پیسہ۔ نمبر 3 مرائین، دکھلاوا کرنے کے لیے۔ تو جس بندے نے حلال کمایا لیکن 3 کھوٹی نیت ہے، دکھلاوا مقصد ہے، شان بنانا مقصد ہے، گھمنڈ کرنا مقصد ہے، تو نبی نے ارشاد فرمایا لقی اللہ تعالی وہو علیہ غضبان، وہ اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ اس سے ناراض ہو، جبکہ حلال کمایا ہے، حلال کمایا ہے لیکن نیت فاسد۔ اور اوپر والے جز میں کیا تھا، جس نے حلال کمایا اور نیتیں بھی اچھی ہیں تو وہ اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اس کا چہرہ 14ویں چاند کی طرح چمک رہا ہوگا۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، فرمایا وہ کاروباری
جو سچ بولتا ہو، امانت کے ساتھ معاملہ کرتا ہو، دغا نہ کرے، دھوکہ نہ دے، کوئی عیب ہے اس کو چھپائے نہیں بلکہ جو عیب ہے سامان میں اس کو ظاہر کر دے، ٹٹلو نہ کاٹے، یوں کہہ لیجیے ہماری میواتی زبان میں۔ التاجر الصدوق، وہ تجارت کرنے والا جو سچائی اختیار کرے، جھوٹ نہ بولے، اپنے سامان کے عیب کو نہ چھپائے، واضح کر دے، اس طرح تجارت کرنے والا کل قیامت میں نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ ہو۔ ہم یہ سمجھتے ہیں جو تہجد گزار ہوگا، جو اوابین پڑھنے والا ہوگا، جو تسبیحات کا اہتمام کرے گا، وہی اونچے مقام پر پہنچے گا، بے شک، لیکن حلال کمانا بھی اسلام میں دین کا ہی کام ہے۔ صحابہ کرام نے ایک نوجوان کو دیکھا، اچھی صحت مند، خوبصورت، طاقتور آدمی تھا، لیکن وہ کاروبار میں لگا رہتا تھا، بہت زیادہ مسجد کی حاضری نہیں تھی۔ جو علم کے حلقے لگتے تھے قرآن سیکھنے کے لیے، سورتیں سیکھنے کے لیے، ان میں بھی اس کی بہت زیادہ حاضری نہیں، تھوڑا بہت بیٹھ لیا، باقی پورے دن حلال کماتا تھا، کاروبار میں لگا رہتا تھا، باغ میں خدمت کرتا تھا۔ صحابہ نے ایک دن اس کو دیکھ کر یوں کہا، اے کاش یہ بندہ بھی ہمارے ساتھ یہاں بیٹھ کر سیکھتا سکھاتا، کاش یہ بھی اللہ کے راستے میں وقت لگاتا تو کتنا اچھا رہتا۔ اس کو دیکھ کر یوں کہا تو نبی نے سن کر فرمایا، خبردار ایسا نہ کہو، اگر وہ حلال کما رہا ہے تاکہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرے، وہ حلال کما رہا ہے تاکہ اپنے اہل و عیال کو، اپنے بچوں کو حلال کھلائے، تو وہ بھی اللہ کے راستے میں ہے، وہ بھی اللہ کے راستے میں ہے۔ اسی کو اللہ ارشاد فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تم کو دی ہیں ان کو کھاؤ، لیکن کھائیں گے جب کمائیں گے، تو کھانے سے پہلے کمانے کا نمبر ہے، اس لیے میں نے یہ باتیں آپ کو تمہیداً سنائی۔ اب آؤ اصل حکم پر، اللہ کیا کرا، حلال کھاؤ، حرام نہیں۔ کیوں؟ اگر حرام کھاؤ گے تو تمہاری ساری محنت، تمہاری ساری دینداری سب بیکار ہو جائے گی، نہ تمہاری تہجد قبول، نہ تمہاری تلاوت قبول، نہ تمہارا اعتکاف قبول، نہ تمہارے گشت قبول، نہ تمہارے چلے اور 4 مہینے قبول، نہ تمہارے ذکر و اذکار قبول، کوئی چیز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے اگر تمہاری روزی میں کوئی چیز حرام کی ہے۔ اس لیے اللہ نے یہ حکم دیا حلال کھایا کرو، اور پھر فرمایا شکر کرنا۔ اگر تم بندے ہو، اگر بندگی کرنا چاہتے ہو، عبادت کرنا چاہتے ہو اور اللہ کے یہاں مقبول بننا چاہتے ہو تو اللہ کا حکم یہ ہے کہ حلال کھاؤ، حرام سے بچو۔ حدیث شریف میں آتا ہے، نبی نے ارشاد فرمایا، من اشتری ثوبا بعشرۃ دراہم، من اشتری ثوبا بعشرۃ دراہم فیہ درہم حرام، جس بندے نے کوئی کپڑا خریدا 10 روپے میں، درہم ہے حدیث میں تو میں سمجھانے کے لیے ترجمہ کر رہا ہوں، جس بندے نے 10 روپے میں کوئی کپڑا خریدا، کوئی رومال خریدا، کوئی لنگی خریدی، کوئی ساپی خریدی، ٹوپی خریدی، کوئی بھی چیز، لیکن ان 10 روپیوں میں 9 حلال ہیں اور 1 حرام کا ہے، 9 حلال ہیں 1 حرام کا ہے، تو نبی نے ارشاد فرمایا لم يقبل اللہ لہ صلاۃ ما دام علیہ، جب تک وہ کپڑا اس کے بدن پر رہے گا جس میں 9 حلال کے ہیں 1 حرام کا ہے، جب تک وہ کپڑا اس کے بدن پر رہے گا اللہ اس کی کوئی نماز قبول نہیں فرمائے گا۔ اس لیے حلال کے لیے کہا جا رہا حلال کھاؤ۔ اگر تمہارے پیٹ میں حرام جائے گا تو تمہاری ساری محنتیں بیکار ہو جائیں گی، تمہارا سارا تقوی، تمہاری ساری محنت، دوڑ دھوپ، چلے 4 مہینے اور محنتیں سب بیکار ہو جائیں۔ حلال روزی پر ٹکا ہوا، انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں سے ہی عبادت کو قبول کرتا ہے۔ یہ قرآن ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو، عام مؤمنین کو
اسی چیز کا حکم دیا ہے جس چیز کا حکم اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو دیا ہے۔ جس چیز کا حکم نبیوں کو ملا ہے اسی چیز کا حکم اللہ تعالیٰ نے عام مسلمانوں کو دیا ہے۔ وہ کیا؟ حضرت ابو ہریرہ نے پھر دونوں حکم سنائے قرآن سے، کہنے لگے دیکھو اللہ فرماتا ہے یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے ایمان والو، نہیں، یا ایھا الرسل، اے پیغمبرو، اے رسولو، اے نبیو، اللہ کے جو منتخب ہوتے ہیں جن پر جبرائیل اترتے ہیں، اللہ کا پیغام ان پر آتا ہے براہ راست، ان کے ہاتھ سے معجزات ظاہر ہوتے ہیں، ان کو اللہ خطاب کر رہا ہے یا ایھا الرسل، اے رسولو، اے پیغمبرو، کلو، پاکیزہ چیزیں کھایا کرو، وعملوا صالحا، اور نیک عمل کرو۔ حضرت ابو ہریرہ کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو نیک عمل کرنے کے لیے نمبر 2 پر فرمایا اور نمبر 1 پر حلال کھانے کے لیے کہا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، یہ پہلے ہے، اے رسولو طیبات پاکیزہ چیزیں کھایا کرو، واعملوا صالحا، اب کہا جا رہا نیک عمل کیا کرو۔ کیا فرق ہے؟ سمجھانا یہ تھا کہ اگر پیغمبروں تم اپنی عبادتوں کو میرے یہاں قبول کروانا چاہتے ہو تو اے پیغمبروں حلال کھایا کرو، حلال کھانے سے تمہاری نیکیاں قبول ہوں گی، اس لیے حلال کھانے کا تذکرہ اللہ نے پہلے کیا۔ حالانکہ نبیوں سے، رسولوں سے یہ بالکل توقع اور امید نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ وہ کوئی حرام کھائیں گے یا حرام کمائیں گے، بلکہ اللہ نے تو ان کے معدے کو، ان کے پیٹ کو ایسا معیار بنایا تھا کہ اگر انجانے میں بھی کوئی چیز منہ میں چلی جائے تو فوراً ان کا معدہ قے کر دیتا ہے، فوراً ان کا معدہ نکال دیتا ہے، اسی ان کا معدہ حرام کو قبول ہی نہیں کرتا، ناپاک کو قبول ہی نہیں کرتا، ایسا بنایا اللہ تعالیٰ نے ان کے معدے کو، لیکن پھر بھی اللہ حکم دے رہا ہے اے رسولو پاکیزہ کھایا کرو اور نیک عمل کرو، اس لیے کہ نیک عمل تمہارے قبول ہی جب ہوں گے جب پاکیزہ خوراک بنے گی۔ ان کو سنا کر اللہ اصل میں ہمیں سنا رہا ہے کہ جب رسولوں کی محنتیں بغیر حلال کے قبول نہیں ہو سکتی تو عام لوگوں کی محنتیں کیسے قبول ہو جائیں گی؟ حضرت ابو ہریرہ نے یہ سنا کر اب سنایا کہ یہی حکم اللہ تعالیٰ عام مومنوں کو دیتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، یہی والی آیت جو میں نے خطبے میں پڑھی، اے ایمان والو جو کچھ میں نے تم کو دیا ہے اس میں سے پاکیزہ کھایا کرو اور اللہ کا شکر ادا کیا کرو۔ تو جو رسولوں کو آرڈر ملا وہی عام مومنین کو ملا، ان کو بھی یہی حکم ہے کہ حلال کھاؤ، عام مومنوں کو بھی یہی حکم ہے حلال کھاؤ، اس حلال کھانے پر ہی ہماری عبادتیں قبول ہوں گی۔ اسی حدیث میں پھر حضرت ابو ہریرہ نے نبی کی ایک حدیث سنائی، ارشاد فرمایا نبی نے کہ ایک آدمی ہے جو لمبے سفر پر نکلتا ہے، جیسے ہمارے 4 مہینے کے لیے جاتے ہیں ساتھی، سال کے لیے نکلتے ہیں، ایک لمبے سفر پر جا رہا ہے، ثم ذکر الرجل یطیل السفر اشعث اغبر یمد یدیہ الی السماء، یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ حضور فرما رہے ہیں کہ ایک شخص ہے جو لمبے سفر پر نکلتا ہے اور لمبے سفر پر ہونے کی وجہ سے وہ پراگندہ حال ہے، کپڑے میلے کچیلے ہیں، بال بکھرے ہوئے ہیں، گرد و غبار میں اٹا ہوا ہے، پھر کسی ضرورت کے لیے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے اور یوں مجبوری میں ہاتھ اٹھاتا اٹھاتا یوں کرتا ہے لمبا، اے اللہ اے اللہ اے اللہ، اپنی ضرورت مانگ رہا ہے۔ مسافر کا تذکرہ کیوں کیا حضور نے؟ اس لیے کہ مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے بمقابلے گھر بیٹھے رہنے والے، تو اس مسافر کا تذکرہ اس لیے کر رہے ہیں حضور کہ ایک مسافر آدمی ہے، اکیلا ہے، کوئی اس کے ساتھ مددگار نہیں ہے، اس وقت اس کا دل ٹوٹا رہتا ہے، غمگین رہتا ہے، ایسے موقع پر اگر کوئی اللہ سے مانگے تو اللہ اس کی دعا قبول کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود جس آدمی کا تذکرہ حضور کر رہے ہیں وہ آسمان تک ہاتھ اٹھاتا ہے، روتا ہے، گریہ زاری کرتا ہے، اس کی دعا قبول نہیں ہو رہی۔ کیوں؟ مطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام فأنا یستجاب۔ نبی ارشاد فرمایا کہ مسافر ہے، پریشان حال ہے، کوئی سہارا اس کو نظر نہیں آتا سوائے اللہ کی ذات کے،
انتہائی اخلاص سے دعا کر رہا ہے، مسافر ہونے کی وجہ سے دعا قبول ہونی چاہیے تھی، لیکن اس کا لباس حرام، اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، کہاں سے اس کی دعا قبول ہوگی؟ کسی قیمت پر قبول ہونے والی نہیں۔ اس حدیث میں حضور نے فرمایا، اس سے معلوم ہوا کہ ہماری دعائیں، ہماری عبادتیں، یہ سب اس وقت قبول ہوتی ہیں جب ہماری خوراک حلال ہو، پاکیزہ ہو۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے، اللہ کے نبی میرے حق میں دعا فرما دیجئے کہ میں مستجاب الدعوہ ہو جاؤں۔ مستجاب الدعوہ کا مطلب کہ میں جب بھی دعا کروں میری دعا قبول، میں جب دعا کروں فوراً قبول، اس کو کہتے ہیں مستجاب الدعوہ۔ تو حضرت سعد نے درخواست کی کہ اے اللہ کے نبی آپ میرے حق میں دعا فرمائیں کہ میں مستجاب الدعوہ ہو جاؤں، جب دعا کروں قبول ہو جائے۔ تو آپ نے نہیں فرمایا تہجد پڑھا کرو مستجاب الدعوہ ہو جاؤ گے، آپ نے نہیں فرمایا کہ اشراق پڑھا کرو، اوابین پڑھا کرو، زیادہ تسبیحات پڑھا کرو، قرآن زیادہ پڑھا کرو، تم ان چیزوں کی وجہ سے مستجاب الدعوہ ہو جاؤ، یہ نہیں فرمایا۔ چھوٹی سی ہدایت دی، کیا فرمایا؟ اطب مطعمک، اطب مطعمک تکن مستجاب الدعوہ۔ اے سعد اپنی روزی حلال کر لو تم مستجاب الدعوہ ہو جاؤ، اپنی روزی اپنی خوراک حلال اور پاکیزہ کر لو تم مستجاب الدعوہ ہو جاؤ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، اے ایمان والو حلال کھانے کا اہتمام کرو، اس لیے کہ تمہاری ساری عبادتوں کی قبولیت حلال پر رکی ہوئی ہے۔ حدیث پڑھی میں نے خطبے میں، اس میں بھی نبی نے پہلے نمبر پر یہ چیز ذکر کی، من اکل طیبا وعمل فی سنت وامن الناس بوائقہ دخل الجنہ۔ بہت عجیب مضمون ہے، میں اس کو آسان کر کے یوں کہا کرتا ہوں کہ جنت میں جانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 3 سیڑھی بیان کی ہیں، صرف 3 سیڑھی۔ ہم اپنے مکان پر کوٹھے پہ چڑھنے کے لیے کتنی سیڑھی چڑھتے ہیں؟ 20 50 سیڑھیاں چڑھتے ہیں، اگر 2 منزل 3 منزل ہو تو سینکڑوں سیڑھی چڑھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت میں جانے کے لیے صرف یہ 3 سیڑھی ہیں، جس نے ان 3 کاموں کو کر لیا، یہ 3 سیڑھیاں پوری کر لی، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا دخل الجنہ، پکی بات ہے، گارنٹی ہے کہ وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ کون کون ساتھی چڑھیں گے بتائیں بھائی؟ تشکیل ہو رہی ہے، ویسے ہاتھ مت اٹھانا۔ صرف 3 سیڑھی چڑھنی ہے، زیادہ نہیں ہے، بہت آسان ہے۔ یہ 3 سیڑھی چڑھو، اللہ کے نبی گارنٹی دے رہے ہیں دخل الجنہ، ماضی کا صیغہ، اہل علم بیٹھے ہوئے ہیں، اور ماضی تحقق وقوع کے لیے لایا جاتا ہے، یوں سمجھو کہ ہو گیا، امید والی بات نہیں کہ ہوگا پتہ نہیں کریں گے کہ نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ، ایسی والی بات نہیں۔ نبی ضمانت دے رہے ہیں کہ جو بندہ ان 3 کاموں کو کرے وہ جنتی ہے۔ تو کیا نبی جھوٹا وعدہ کریں گے؟ نبی جو بات کہیں گے وہ پوری نہیں ہوگی؟ یقیناً پوری ہوگی، سچا وعدہ ہے۔ 3 کام ہیں بس، کیا ہیں؟ نمبر 1 من اکل طیبا، جس نے حلال کھایا، یہ پہلی سیڑھی ہے۔ قرآن بھی وہی کہہ رہا ہے، حدیث بھی یہ کہہ رہی ہے، حلال کھانے کا اہتمام کرو۔ مجھے بہت صفائی کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے اور ہر جگہ کہتا ہوں کہ میں اور آپ پوری مسلمان، خصوصاً ہمارے علاقے میوات کے مسلمان اس پہلی سیڑھی پر ہی پھسل جاتے ہیں، اس پہلی سیڑھی سے ہی گر جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں مسلمانوں کی یہاں، مجھے معاف کرنا، بلا مبالغہ، اللہ جھوٹ سے محفوظ رکھے، بلا مبالغہ 99% لوگوں کی روزیاں حرام ہیں، 99%۔ اور اگر میں اس کو 99.5 کر دوں، 125 کر دوں تو بھی جھوٹا نہیں۔ 100 آدمی کھڑا کرو، ان میں سے ایک بھی نہیں بچے گا جس کی روزی حلال ہو۔ 99%، 99.5% سب کی حرام ہے۔ مول صاحب بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں، ہاں سوچ سمجھ کے کہہ رہا ہوں، میں کوئی پاگل نہیں ہوں، سمجھ کے ہی کہہ رہا ہوں، تمہارے علاقے کا ہی ہوں، کہیں باہر کا نہیں ہوں، اپنے حالات سے واقف ہوں، اس لیے کہہ رہا ہوں۔ زیادہ سے زیادہ تم یہ کہو گے کہ ہم تو مزدوری کرتے ہیں،
اپنی زمیندارہ خود کرتے ہیں، ہماری روزی کیوں حرام ہو گئی؟ یہی کہو گے۔ لیکن میں پیچھے سے لے کر چلوں، کیا چیزیں حرام ہیں، کن چیزوں سے ہماری روزی حرام ہوتی ہے؟ اگر اس کو لے کر چلوں گا تو بہت دیر لگے گی، چند چیزیں مختصراً سناؤں اور پھر خود اپنا حساب خود کرنا۔ نمبر 1، ہمارے یہاں علاقے میوات میں جہیز دینے کا رواج نہیں ہے، استغفر اللہ، میراث دینے کا رواج نہیں ہے۔ میراث کا کیا مطلب؟ والد کا انتقال ہوا اور انہوں نے انتقال کے بعد زمین چھوڑی، مکان چھوڑا، جائیداد چھوڑی، کچھ بینک بیلنس چھوڑا، یہ جو چھوڑا ہوا حصہ ہے، زمین، مکان، پیسہ جو بھی ہے، اس میں لڑکوں کا بھی حصہ ہے، لڑکیوں کا بھی حصہ ہے۔ یعنی اس مرنے والے کی اولاد، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، دونوں کا حصہ ہے۔ لیکن بعد میں صرف لڑکے، بھائی بھائی آپس میں بٹا لیتے ہیں، بہنوں کو حصہ نہیں دیتے ہیں، وہ زمین تمہارے حصے میں مل جاتی ہے۔ اب جتنی خون پسینے سے محنت تم کر رہے ہو اور فصل اگا رہے ہو، وہ سب کی سب حرام ہیں، وہ سب کی سب حرام ہیں۔ تم کہو گے مول صاحب ہم تو معاف کروا لیں گے، بہانن نے بلاؤں اور معاف کروا لیں، یہی تو کہو گے۔ میں کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں، آپ کے علاقے میں بھی کہہ چکا ہوں، آج پھر کہہ رہا ہوں کہ جو طریقہ ہمارے یہاں معاف کرانے کا ہے اس سے وہ معاف نہیں ہوگا، یہ حصہ آپ کو دینا ہی پڑے گا۔ کیا طریقہ ہمارے یہاں؟ جب یہ بھائی مل کر زمین بٹاتے ہیں، حصہ کرتے ہیں، اور تحصیل میں جا کر جب رجسٹری کرانے کا نمبر آتا ہے، کاغذ لکھ کے اب بہنوں کو بلائیں گے انگوٹھا کروانے کے لیے، تحصیلدار کے سامنے کہلوانے کے لیے بلاتے ہیں کہ نہیں آپ لوگ؟ جب رجسٹری لکھوا لی، اب بہنوں کو بلا کے آپ کہہ رہے بہن تم اپنا حصہ لے لیو اور ہم لکھوا رہے ہیں، نہ بھائی ہم نہ چاہیے، تم ہی لے لیو۔ تو وہ اس طرح کر کے معاف کرتی ہیں۔ اللہ کی قسم اس طرح یہ حصہ معاف نہیں ہوگا۔ آپ کا دھوکہ ہے، ہم معاف کراتے ہیں معاف ہو جاتا ہے، نہیں معاف ہوگا۔ کیوں معاف نہیں ہوگا؟ جب بہنیں معاف کر رہی ہیں تو معاف کیوں نہیں ہوگا؟ کیا رکاوٹ ہے؟ اس کی ایک مثال دیتا رہتا ہوں میں۔ کسی آدمی نے آپ سے قرضہ لیا، سادہ سی مثال ہے، کسی آدمی نے آپ سے قرضہ لیا، اب اس سے ادائیگی نہیں ہو رہی، وہ بہت غریب ہے، فقیر ہے، بیچارہ محتاج ہے۔ اس نے ایک چالاکی کی، چائے پلانے کے بہانے سے آپ کو اپنے گھر بلایا، یار آ جاؤ چائے پی لیو۔ آپ پہنچ گئے، چائے وائے تو رکھی کہ نہیں رکھی، اندر گیا اور ایک پستول لا کر تمہارے ماتھے پر رکھ دی اور کہنے لگا میں نے تو 10,000 روپے لے رہا کہ معاف کر، اور لوگ بھائی جان بخش دے، میں معاف کر دی بھائی، معاف کر۔ تو معاف ہو جائے گا کیا؟ کیوں نہیں ہوگا؟ اس کے دماغ پہ پستول تو رکھی ہوئی ہے، دباؤ میں، ڈر کی وجہ سے وہ معاف کر رہا ہے، اس لیے معاف نہیں ہوگا۔ بالکل اسی طرح ان بہنوں کے دماغ پر بھی ایک پستول رکھی ہوئی ہے، اس دباؤ میں وہ معاف کرتی ہیں، اس لیے معاف نہیں ہوگا۔ کیا پستول ہے؟ کہ اگر میں نے اپنا حصہ لے لیا تو میرا پیہر بگڑ جائے گا، بھائی بھاوج ناراض ہو جائیں گے، میرا آنا جانا ختم ہو جائے گا، اس لالچ میں، دباؤ میں آ کر وہ معاف کرتی ہیں، اس لیے شرعاً ان کا یہ حصہ معاف نہیں ہوگا۔ چونکہ یہاں رواج بن چکا ہے، اس رواج کی وجہ سے وہ مجبور ہے، نہیں لے سکتی اپنا حصہ، اور اگر لیتی ہیں تو ان کو برا سمجھا جاتا ہے، اور خود ان کا دل یہ کہتا ہے کہ میرے آنا جانا اور میرا پیہر ختم ہو جائے گا۔ اس دباؤ میں اگر وہ معاف کرتی ہیں اور اسی وجہ سے معاف کرتی ہیں، اللہ کی قسم وہ حصہ معاف نہیں ہوگا۔ اب وہ نسلاً در نسل وہ منتقل ہوتی رہے گی، زمین سب حرام ہے، ساری آمدنی آپ کے حرام ہے۔ اب اسی آمدنی سے آپ امام صاحب کو تنخواہ دے رہے ہیں، اسی اناج سے آپ جماعت کو کھلا رہے ہیں، اسی سے آپ جلسہ جلوس کر رہے ہیں، سارا روزی کا اثر وہیں جاتا ہے، کچھ فائدہ نظر نہیں آتا۔ بات ایک دن سے دین کو کام چل رہا آپ پر کہا جل کا کچھ ہو ہی نہ رہا، ہوگا کہاں سے جب حرام کھا رہے ہیں اور حرام کھلا رہے ہیں؟ اس لیے اس فرض کو سمجھو، اگر ہر طرح سے آپ حلال کما بھی رہے ہیں تو یہاں آ کر ہماری روزی حرام ہو جاتی ہے۔ اور اگر بات کروں میں اولیس کی، ٹٹلو کی، فلاں کی، اس کو تو آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، اس کی طرف تو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ تو ان لوگوں کا حال سنا رہا ہوں جو اپنا آپ کو دیندار سمجھتے ہیں اور وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہماری روزی حلال ہے۔ ان کو بتا رہا ہوں کہ تمہاری روزی بھی حلال نہیں ہے،
جو ٹٹلو کاٹ رہے ہیں، اولیس کر رہے ہیں، دوسرے دھندے کر رہے ہیں، ان کا تو دل خود بھی مانتا ہے کہ بھائی ہماری روزی نمبر 2 کی ہے، ان کا دل تو خود بھی مانتا ہے. لیکن جو دیندار ہیں، جو جماعت سے جڑے ہوئے ہیں، جو بیچارے وقت لگاتے رہتے ہیں، علماء سے جڑے ہوئے ہیں، ان کے گھروں کا حال سنا رہا ہوں کہ ان کی روزی بھی اس طرح حرام ہو چکی ہے. اور میوات میں ایک اور گناہ ہو رہا ہے. جب الیکشن کا نمبر آتا ہے تو پورا گاؤں، تمام ووٹر پیسہ لے کر ووٹ دیتے ہیں. یہ پیسہ لینا حرام ہے. ہو رہا ہے کہ نہیں کام؟ ورنہ تو سرپنچوں کو اتنا پیسہ کیوں خرچ ہو رہا ہے؟ کہاں جا رہا ہے وہ؟ ووٹ دینے کے لیے کھانا، ہوٹلوں پہ کھانا، یہ بھی حرام. پیسہ لے کر ووٹ دینا، یہ بھی حرام. پورے میوات میں جرم ہو رہا ہے. کوئی کہتا ہے کہ نہیں کہتا آپ سے، لیکن میں کہہ کر جا رہا ہوں. آپ کی حج کسی کام کی نہیں، آپ کی تلاوت کسی کام کی نہیں، آپ کی دینداری کسی کام کی نہیں، اگر آپ کے پیٹ میں حرام لقمہ جا رہا ہے. اور یہ حرام لقمہ جانے کی صورتیں ہیں. آپ نے نہیں لیا، آپ کے بیٹے نے پیسے لے لیے، آپ کے والد نے پیسے لے لیے، آپ کے دادا نے پیسے لے لیے ووٹ کے، گھر میں شامل ہو گیا، پوری روزی پر حرام کا اثر ہو گیا. اور اللہ کے نبی کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر جنت میں جانا ہو تو پہلی سیڑھی حلال کھانے کا اہتمام. یہ پہلی سیڑھی ہے، ابھی 2 اور رہ رہی. تو یہ پہلی سیڑھی پر بھی اتنی کیچڑ ہے کہ ہم پھسل جاتے ہیں. اتنی اس پر گاد ہے، اتنی چکناہٹ ہے، پاؤں ہمارا پھسل جاتا ہے. اس لیے اس کو نمبر کو تو یہیں روکتے ہیں ہم کہ پہلا نمبر یہ ہے کہ تمام ساتھی حلال کھانے کا اہتمام کریں. اور حلال اسی وقت بنے گا جب ہم اپنی زمینوں میں سے بہنوں کا حصہ دے دیں. ووٹ کے موقع پر ووٹ کا پیسہ وصول نہ کریں. نمبر 3، جہیز کا لینا اور دینا یہ بھی قطعاً حرام ہے. اتنا بڑا مجمع یہاں بیٹھا ہوا ہے، کوئی کھڑو کہہ دے صاحب مول صاحب ہم نہیں لیتے جہیز، کوئی کہہ دے 99.99% سے اوپر جائے گا کہ نہیں حرام کہاں؟ میں کہہ رہا ہوں تاکہ مجھے تسلی تو ہو جائے. اس لائن میں میں خود بھی، یعنی میری برادری، یعنی ملا جی، تبلیغی، غیر تبلیغی، مدرسے والے، غیر مدرسے والے، سب گندے تالاب میں نہائے ہوئے ہیں، سب کھل کر جہیز لے رہے ہیں. اللہ کی قسم حرام. کوئی کہے یا نہ کہے، میں کہہ کے جا رہا ہوں حرام ہے. جہیز لینا بھی حرام، دینا بھی حرام. اور اس بارے میں یہ کوئی دلیل نہیں کہ بھائی فلانا مول صاحب نے بھی تو لے رکھو ہے، اب فلانا مدرسہ والا بھی کون سے پیچھے ہیں، اب وہ نے بھی لے رکھے، جن گھڑی سارے چلے لگا رکھے. کسی کا عمل ہمارے لیے دلیل نہیں. ہمارے لیے دلیل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، صحابہ کا عمل. ہمارے لیے دلیل ہے قرآن، ہمارے لیے دلیل ہے حدیث رسول. کسی کا کوئی عمل دلیل نہیں. گوبر گوبر ہے، اگر اس کو چاندی کے ورق میں لپیٹ کر آپ کو دیا جائے تو کوئی افلاطون تھوڑی بنے گا. گوبر تو گوبر ہی رہے گا. اس لیے ان چیزوں کو چھوڑو. اگر پاکیزہ روزی چاہتے ہو اور چاہتے ہو کہ تمہاری محنتیں اور عبادتیں، ریاضتیں، کوششیں قبول ہوں اللہ کی بارگاہ میں، تو حلال روزی کا اہتمام کرو اور ان تمام جو صورتیں میں نے گنوائی ہیں ان سے اپنا آپ کو بچاؤ. دوسری سیڑھی وَعَمِلَ فِي سُنَّةٍ، وَعَمِلَ فِي سُنَّةٍ پہلی سیڑھی ہے حلال روزی کا اہتمام. نمبر 2، جو کچھ بھی عمل کرو سنت کے مطابق کرو. نبی نے ارشاد فرمایا جنت میں جانے کی یہ دوسری سیڑھی. پہلا قدم رکھا حلال کھانا. نمبر 2، جو کچھ بھی نیکی کا کام کر رہے ہو، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ایسے ہی شادی بیاہ، لینا دینا، کمانا، جو کچھ بھی کرو سنت کے مطابق کرو. یہ نمبر 2 کی سیڑھی ہے جنت میں جانے کے لیے. اب سنو، جن چیزوں کو ہم عبادت کرتے ہیں، جن چیزوں کو ہم عبادت کہتے ہیں، مانتے ہیں اور بہت اہمیت سے ان اعمال کو کرتے ہیں، اگر وہ چیزیں بھی سنت کے مطابق نہیں ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں وہ عبادتیں بھی قبول نہیں ہوتی. جیسے نماز، روزہ، نکاح، جس کو ہم شادی کہتے ہیں، نکاح، یہ خالص عبادتیں ہیں. اگر یہ بھی سنت سے ذرا سی ہٹ جائیں تو اللہ کے یہاں یہ عبادتیں بھی قبول نہیں ہوتی.
متفق علیہ روایت، یعنی بخاری مسلم کی روایت میں ایک واقعہ آتا ہے، وہ سناؤں میں آپ کو۔ تین بڑے صحابہ، حضرت علی، حضرت عبداللہ بن رواحہ، حضرت عثمان بن مظعون، یہ تین بڑے صحابی ہیں۔ انہوں نے یہ ذہناً طے کیا کہ ہمیں یہ تحقیق کرنی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رات کے اعمال کیا کیا ہیں، رات میں آپ کتنی عبادتیں کرتے ہیں، کتنی دیر جاگتے ہیں، کتنے نوافل پڑھتے ہیں، کتنا قرآن پڑھتے ہیں، ہمیں یہ تحقیق کرنی چاہیے، اس لیے کہ دن کے کام ہمارے سامنے ہیں۔ رسول اللہ 5 نمازیں مسجد میں پڑھاتے ہیں، نماز پڑھانے کے بعد مسجد میں بیٹھ جاتے ہیں، حدیث سناتے ہیں، مسئلہ بتاتے ہیں، اگر جہاد کا موقع ہوتا ہے تو ترغیب دیتے ہیں، لوگوں کو جہاد میں نکالتے ہیں، دن کی مشغولی ہمارے سامنے ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں کیا کیا عبادتیں کرتے ہیں، کتنی کتنی کرتے ہیں، اس کی ہمیں تحقیق کرنی چاہیے۔ یہ تین صحابی اکٹھے ہوئے، اور ظاہر بات ہے اس چیز کی تحقیق رسول کے گھر سے ہوگی، تو یہ تینوں صحابہ ازواج مطہرات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں ان کے گھروں میں گئے اور تحقیق کر رہے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام رات میں کیا کیا کرتے ہیں، کتنا کرتے ہیں۔ اب انہوں نے بتایا کہ اتنے بجے رات میں آتے ہیں، پھر آرام فرماتے ہیں، اتنے بجے اٹھتے ہیں، اتنی نماز پڑھ لیتے ہیں، اتنا تلاوت کر لیتے ہیں، جو کچھ معمول تھا وہ بتایا۔ جب ان کو جواب ملا تو انہوں نے رات کی جو مشغولی حضور کے بارے میں سنی اس کو کم سمجھا، کأنہم تقالوہا، کأنہم تقالوہا، یہ حدیث میں ہے، جو جواب ملا تھا اس کو انہوں نے تھوڑا سمجھا، قلیل سمجھا، کہنے لگے یہ تو بہت کم محنت ہے، زیادہ محنت نہیں ہے۔ حضور صبح اٹھتے ہیں 8 رکعت پڑھ لیتے ہیں، وتر سمیت 11 پڑھ لیتے ہیں، زیادہ تہجد بھی نہیں پڑھ رہے ہیں، پاؤ آدھا پارہ، 1 پارہ، 2 پارہ تلاوت کر لیتے ہیں، پھر دوبارہ سو جاتے ہیں، یہ جواب ملا تھا۔ تو وہ کہہ رہے ہیں یہ تو بہت کم ہے، معمولی عبادت ہے، لیکن فوراً کہہ رہے ہیں آپس میں، این نحن من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا نبی سے کیا مقابلہ، نبی کے تو اگلے پچھلے چھوٹے بڑے سارے گناہ اللہ نے معاف کر رکھے ہیں، اگر وہ اتنی بھی نفلی عبادت نہ کریں تو ان کا تو کام بنا ہوا ہے، وہ اللہ کے محبوب ہیں، لہذا ہمیں اس بارے میں نبی کی حرص نہیں کرنی ہے، نبی سے آگے نکلنا ہے، نبی سے زیادہ محنت کرنی ہے۔ ان کا معاملہ الگ ہے صاحب، ان کے تو اگلے پچھلے گناہ اللہ نے معاف کر رکھے ہیں۔ یہ تینوں صحابی کہہ رہے ہیں کیا کرنا، اب ہر ایک اپنا اپنا ارادہ ظاہر کر رہا ہے۔ وہیں نبی کے گھروں میں ازواج مطہرات کے سامنے چنانچہ ایک کہنے لگے، اما انا فاصلی اللیل ابدا ولا ارقد، ایک صحابی نے کہا میں زندگی بھر جتنی راتیں آئیں گی اب پوری رات جاگا کروں گا اور نماز پڑھا کروں گا، بالکل بھی نہیں سوؤں گا 1 منٹ کے لیے بھی۔ اگر میری 10 سال 15 سال 20 سال کی عمر بچ رہی ہے تو جتنی راتیں آئیں گی پوری رات جاگا کروں گا، نماز پڑھا کروں گا، 1 منٹ کے لیے نہیں سوؤں گا۔ تو کتنا اچھا فیصلہ ہے، بظاہر رات بھر میں 100 200 150 رکعت پڑھیں گے، قرآن بھی پڑھیں گے، رکوع بھی اور سجدہ بھی، پھر توبہ تلہ بھی، کتنا کام ہوگا، بظاہر دین کا کام ہے۔ دوسرے نے کہا اما انا فاصوم النہار ولا افطر، میں زندگی میں جتنے دن آئیں گے اب تمام دنوں میں روزہ رکھوں گا، کبھی بے روزہ نہیں رہوں گا۔ اب چاہے 1000 دن آ جائیں، 1500 دن آئے، میری زندگی جب تک ہے تو تمام دنوں میں روزہ رکھوں گا، کبھی افطار نہیں کروں گا، بے روزہ نہیں رہوں گا۔ اور حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ نے یوں کہا اما انا فلا اتزوج ابدا، اور بھائی میں تو کبھی شادی نہیں کروں گا، نکاح ہی نہیں کروں گا۔ سارا جھمیلا ساری مصیبتیں تو نکاح کے بعد پیدا ہوتی ہیں، شادی ہو گئی اب بیوی کے لیے مکان بھی چاہیے، کھانے پینے کے لیے چاہیے، کپڑے بھی چاہیے، پھر بچے پیدا ہو جائیں گے ان کے لیے خرچہ چاہیے، تو میں فارغ ہی رہوں گا تاکہ مجھے زیادہ کمانا نہ پڑے اور ہر وقت اللہ اللہ کرتے رہوں گا۔ تو ایک نے نیت کی ہے کہ پوری رات نماز پڑھوں گا، ایک نے نیت کی ہے کہ دن بھر روزہ رکھا کروں گا، ایک نے نیت کی ہے کہ نکاح ہی نہیں کروں گا۔ نکاح کرنا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا سب دین کا کام ہے۔ چلے گئے گھر سے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں آئے،
ازواج مطہرات نے واقعہ سنایا کہ فلاں فلاں آئے تھے، ایسے ایسے کہہ کر گئے ہیں۔ آپ فوراً نکلے ان کی تلاش میں، اور راستے میں جاتے ہوئے ہی پا لیا، روکا ان کو اور فرمایا انتم الذین قلتم کذا و کذا، انتم الذین قلتم کذا و کذا، تم ہی تھے جو تم ایسے ایسے کہہ کر آئے ہو کہ میں نماز پڑھوں گا، میں پورے دن روزہ رکھا کروں گا، میں شادی نہیں کروں گا۔ ان کا جی ہم ہی تھے۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ رسول اللہ کہیں گے بھائی واہ واہ کمال کر دیے، کتنا اچھی نیت کر کے آئے ہو، ہمیں شاباشی ملے گی، وہی سوچ رہے ہوں گے۔ ان کا جی ہم ہی تھے، ہم ہی یہ حوصلہ رکھتے ہیں، ہم ہی یہ نیت کر کر آئے ہیں، ہم نے یہ وعدہ کیا ہے، ہم ہی ہیں۔ اب سنو فیصلہ جو آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم نے تو یہ فیصلہ کیا، اب میری سنو۔ حضور کہہ رہے میری سنو۔ اما انا فاصلی اللیل وارقد، میرا معمول یہ ہے کہ میں رات کو نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، اور تم میں سے ایک آدمی یہ طے کر کر آیا کہ رات میں سونا ہی نہیں ہے، پوری رات نماز پڑھنی ہے۔ میرا فیصلہ اپنے لیے یہ ہے کہ میں رات میں سوتا بھی ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، آدھی رات سو لیا، پونی رات سو لیا، تھوڑا سا حصہ جاگ لیا، عبادت کر لی۔ نمبر 2، میرا معمول یہ ہے کہ میں روزہ بھی رکھتا ہوں، بغیر روزے بھی رہتا ہوں، نفلی روزوں کی بات ہے، مہینے میں 2-4 روزہ رکھ لیے، باقی دن نہیں رکھے۔ اما انا فاصوم النہار وافطر، بہرحال میں روزہ بھی رکھتا ہوں، حضور فرما رہے، اور کبھی نہیں بھی رکھتا ہوں، اور تم میں سے ایک آدمی طے کر کر آیا کہ ہمیشہ روزہ رکھے گا۔ اما انا، اور بہرحال میں عورتوں سے شادی کرتا ہوں، نکاح کرتا ہوں، ایک کے بجائے میرے نکاح میں 9 ہیں، ایک وقت میں 11 بھی ہیں، اور تم میں سے ایک آدمی یہ طے کر کر آیا کہ مجھے شادی ہی نہیں کرنی ہے۔ اب تینوں کا عمل کو دیکھو اور حضور کے فیصلے دیکھو۔ حضور کہہ رہے ہیں میں رات میں جاگتا بھی ہوں، سوتا بھی ہوں، تم طے کر کر آیا کہ ہمیشہ جاگو گے، تمہارا عمل میرے عمل سے الگ ہے۔ تم میں سے ایک آدمی طے کر کر آیا کہ پوری زندگی روزہ رکھوں گا، حضور اپنے بارے میں کہتے ہیں میں کبھی روزہ رکھتا ہوں، کبھی بے روزہ رہتا ہوں، تمہارا عمل میرا عمل سے الگ ہے۔ تم شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہو، میں شادی کرتا ہوں، نکاح کرتا ہوں۔ اب آخری فیصلہ سنایا آپ نے، ارشاد فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے اعراض کرے گا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ وہ ٹکڑا جو نکاح میں قاضی صاحب پڑھتا ہے، لیکن یہ پوری حدیث کہاں تو پڑھے گا وہ نکاح میں؟ یہ ٹکڑا تو سنا ہوگا تم نے، قاضی صاحب فمن رغب عن سنتی، یہ ایک مول صاحب سن کے تو تم بھی ہوئی پڑے، جھٹ سمجھ میں آ جائے بڑے اب نکاح پورا ہو۔ ایسے ہی جمعہ میں، وہ جمعہ کے دن خطیب صاحب خطبہ دیتا عربی میں، تو سب گوڈان پکڑ کے سوتے ہی رہیں گے، کچھ پتہ نہ کہا ہو رہا، اور جب امام صاحب کہے گا وَلَذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَىٰ أَعْلَىٰ وَأَوْلَىٰ، پور ہو گئی جمعہ، چل ہٹو، ہوش آ جاتا ہے تمہیں، کوئی 4 بھی پڑھے ہو چمت پڑھے ہو۔ ایسے ہی یہاں قاضی صاحب جب کہتا ہے فَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، یہ والی حدیث اس لمبے واقعے کے بعد ہے۔ نبی فرما رہے ہیں کہ جو بندہ میری سنت سے اعراض کرے گا، جو میری سنت سے ذرا سا ہٹے گا اپنے من میں، چاہے وہ دین کا کام کر رہا ہو، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ نماز پڑھو تو سنت کے مطابق، نکاح کرو، شادی بیاہ کرو سنت کے مطابق، روزہ رکھو سنت کے مطابق، حج کرو سنت کے مطابق، تلاوت کرو سنت کے مطابق، جو کچھ بھی دین کا کام کرنا ہے سنت کے مطابق ہونی چاہیے، ورنہ اللہ کی بارگاہ میں تمہاری یہ عبادتیں، تمہاری یہ دینداریاں قبول نہیں۔ یہ دوسری سیڑھی۔ بلکہ علماء یوں کہتے ہیں کہ جو ہمارے اپنے کام ہیں، جو ہماری مجبوریاں ہیں، جو ہماری عادتیں ہیں، جن کے بغیر ہمارا کام نہیں، ہم مر جائیں اگر ان کو نہ کریں دنیاوی اعتبار سے، اگر ان کو بھی تم سنت کے مطابق کرو گے تو اللہ اس کو بھی دین بنا کر قبول فرما لیتا ہے۔ مثلا کھانا پینا یہ ہماری مجبوری ہے، نہیں کھائیں گے تو مریں گے۔ استنجا کرنا، پیشاب کرنا، پاخانہ کرنا یہ ہماری مجبوری ہے، نہیں کریں گے تو ہم مجبور ہیں، مریں گے ہم۔ اگر کوئی آدمی کھانا پینا اور استنجا کرنا اس کو بھی سنت کے مطابق کرے تو اللہ اس پر بھی اجر اور ثواب دیتا ہے۔ جس طرح نماز روزہ اگر سنت سے ہٹ جائیں کوئی ثواب نہیں، یہ ہماری مجبوری اگر سنت کے مطابق ہو جائیں تو ان پر بھی ثواب مل جاتا ہے۔ تو سنت
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में भेजा ही इसी काम के लिए गया था, इसी मकसद से भेजा गया कि लोगों को ये बताएं कि कुरान में जो कुछ है उसको किस तरह करना है, उसका तरीक़ा नबी ने तय किया। अल्लाह ने तो यूँ कहा नमाज़ पढ़ो, लेकिन कैसे पढ़ी जाती है नमाज नबी बताएंगे। अल्लाह ने कहा रोज़ा रखो, रोज़ा कैसा रखा जाता है नबी करके बताएंगे। अल्लाह ने कहा हज करो, हज कैसा किया जाता है नबी करके दिखाएंगे। तो नबी को दुनिया में भेजा ही इसलिए गया है कि जो कुछ कुरान में है उसको नमूने के तौर पर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तुम्हें करके दिखाएंगे। अब इन कामों को इस तरीके से करते रहना। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसन, तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल की ज़िंदगी में बेहतरीन नमूना है, काम करने का ढंग और सलीक़ा है। जो कुछ तुम्हें करना है रसूलुल्लाह की ज़िंदगी से मिलाकर करो। तुम्हारा ज़ाहिर, तुम्हारा बातिन, तुम्हारे अमल, ये सब रसूलुल्लाह से मिलना चाहिए। मैं बहुत अफसोस के साथ ये बात कहता हूँ कि जब हम शुरुआत यहाँ से करते हैं अपने ज़ाहिर से, यहीं से एक मुसलमान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अलग हो जाता है। हमारा ज़ाहिर ही वहाँ से अटना शुरू हो जाता है। आप बूढ़ों को नहीं कह रहा हूँ, मैं बहुत आसान लफ्ज़ों में यहाँ से लेकर चलूँ, थोड़ी थोड़ी सी मिसाल दूँ। सर पर बाल हैं, एक मुसलमान की ज़िम्मेदारी है, मुसलमान पर वाजिब है कि अगर वो सर पर बाल रखे तो इस तरह रखे जैसे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखे। उस तरीक़े से हटकर अगर बाल रखता है तो वो भी हराम है, गुनाह है। यह सुन्नत के मुताबिक अपने ज़ाहिर को भी नबी के मुताबिक ढालो, अपने आमाल को भी नबी के मुताबिक ढालो, दीन को भी नबी के मुताबिक ढालो, सर के बाल को लेकर चलो। हमारे नौजवान जितने भी हैं अजीब अजीब किस्म की कटिंग करवा कर रखते हैं। देखा होगा तुमने, अपने बेटों को देखा होगा, अपने पोतों को देखा होगा, जो थोड़ा बहुत स्कूल आने जाने शुरू हो जाते हैं, देखो उनके सरों के बालों को। ये सब नाजायज़ और हराम तरीक़े हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन पर लानत है। मिशकात में रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह की लानत हो। नबी बद्दुआ दे रहा है। तुम उलमा की बद्दुआ से, मियाँजियों की बद्दुआ से, इमाम साहब की बद्दुआ से डरते हो कि नहीं? यार मौलवी साहब बद्दुआ ना दे दे कहीं। वो नबियों के नबी, अल्लाह के महबूब, वो बद्दुआ दे रहे हैं कि अल्लाह की लानत हो, फटकार हो उस शख्स पर जिसके सर के बाल छोटे और बड़े कटे हुए हों। यह हदीस मौजूद है। और हमारे जितने नौजवान हैं सब अजीब अजीब कटिंग करवाते हैं। यहाँ से बिल्कुल बारीक करवा लिए, यहाँ से छज्जेदार बाल रख लिए, यहाँ से बिल्कुल टटलेस हो गया, किसी ने यहाँ से मांग से निकलवा ली कटवा के, अजीब अजीब शौक़। ये सब लानती तरीक़े हैं, इन पर लानत है। इस्लाम बाल रखने से मना नहीं करता, रखो, शौक़ से रखो, मना नहीं करता है। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 तरीक़े के बाल रखे हैं। आप भी रखें, आपकी औलाद भी रखें। बाल रखने का शौक़ भी पूरा हो जाएगा, सवाब भी मिल जाएगा। 3 तरीक़े के बाल रखें। इस्लाम नहीं कहता कि आप हमेशा टटले ही रहें, आप बाल न बढ़ने दें, बिल्कुल नहीं कहता हमारा मज़हब। आप शौक़ से बाल रखें, लेकिन 3 तरीक़े के बाल हुजूर ने रखे। कैसे बाल रखें? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सारे बाल बराबर रखते थे, छोटे बड़े नहीं। अब वो बड़े होते होते इतने हो जाते थे कि वो पीछे की तरफ मुड़कर कान की लौ तक आ जाते थे। इतने बड़े बाल आपने रखे। बहुत से नौजवान मुसलमान, ये हमारे मुल्ला जी आते हैं नए नए फारिग होकर, तुमने उनको देखा होगा, उनके बाल यहाँ तक आए रहते हैं, टोपी पहन लेते हैं तो बाल यहाँ अड़े रहते हैं। ये नबी के बाल हैं। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बाल रखते थे कि ये बढ़कर अगर उनको कंघी करें तो पीछे मुड़कर यहाँ तक आ जाते थे। एक तरीक़ा। कभी बाल और बड़े हो गए तो कान की लौ से नीचे और कंधे से ऊपर, बीच गले तक, बीच गर्दन तक, यहाँ तक भी बाल रहे हैं। कभी मौका नहीं मिला, सफ़र में चले गए, जिहाद में चले गए, ज़्यादा दिन हो गए, नाई के पास नहीं गए, तो और बड़े हो जाते थे तो कंधे तक। इतने बाल आपने रखे हैं। हदीस में इनके नाम भी आए हुए हैं, वफ़रा, लिम्मा, जुम्मा अरबी ज़बान में कहते हैं। वफ़रा कान की लौ तक, लिम्मा कान की लौ से नीचे, जुम्मा वो बाल जो कंधे तक लग जाए। इस 3 तरीक़े के बाल नबी से साबित हैं। अगर किसी को रखना है तो इस तरह रखें। इसके अलावा किसी भी तरीक़े से अगर रखता है बड़े बाल
تو وہ خلاف سنت ہیں، شریعت کے خلاف ہیں، یا پھر بالکل برابر چھوٹے چھوٹے کر کے رکھو. میرے بال دیکھ لیجیے، بس نہ ادھر گٹ رہے نہ ادھر گٹ رہے، نہ جلفی ہے نہ الفی ہے، کچھ نہیں ہے، سیدھے سادہ بال رکھ لو. اگر بڑے بال ہی رکھنے ہیں تو ان 3 طریقے سے رکھو. تو میں یہ سمجھا رہا ہوں کہ ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ سر سے لے کر پاؤں تک اپنے آپ کو مکمل نبی کے مطابق ڈھالے. اس کے بعد آ جاؤ داڑھی پر. نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیشہ داڑھی رکھی ہے، کبھی آپ کی داڑھی 1 مٹھی سے کم نہیں ہوئی ہے. اب کتنے مسلمان ہیں اس مجمع میں بھی ہوں گے ایسے کچھ جن کی داڑھیوں پر اس طرح پھرا ہوا ہے یا کینچی چلی ہوئی ہے، نبی کے چہرے سے ان کا چہرہ نہیں ملتا ہے. سراسر گناہ ہے. داڑھی رکھنا واجب ہے، اسلام میں واجب ہے. جان بوجھ کر قطروانا، کٹوانا، صاف کر دینا حرام ہے. اور جو کٹواتا ہے جان بوجھ کے ہی تو کٹواتا ہے، کوئی غلطی سے تھوڑی کٹواتا ہے. جان بوجھ کر داڑھی چھوٹی کرنا، 1 مٹھی سے کم کرنا، یہ حرام ہے. رکھنا واجب ہے. کرتے پاجامے پہ آ جاؤ، ناخون پر آ جاؤ، ہر چیز میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا حلیہ اور سیرت آپ کو ملے گی. اب مسلمان کا فرض ہے کہ وہ اپنے آپ کو نبی کے مطابق ڈھالے. اس لیے حضور بھیجے گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آخری بات سنائی فیصلہ کن. کس پر چل رہے ہیں وہ یاد رکھنا. نمبر 2 کی سیڑھی جنت میں جانے کی. پہلی سیڑھی حلال کھانے کا اہتمام، نمبر 2 سنت کے مطابق عمل کرنا. نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے آخری فیصلہ کن بات سنائی. ارشاد فرمایا کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا. کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا. ارشاد فرما رہے ہیں میری پوری امت جنت میں جائے گی. اور نبی کی امت کون ہے؟ مسلمان بھی، سکھ بھی، عیسائی بھی، یہودی بھی، نصرانی بھی، مشرک بھی، یہ سب حضور کی امت ہے. جو اب اس زمانے میں انسان پائے جا رہے ہیں، امت کی 2 قسم کرتے ہیں علماء، تو یہ سب حضور کی امت ہے. حضور فرما رہے ہیں میری پوری امت جنت میں جائے گی، مگر جو جانے سے انکار کرے وہ رہ جائے گا. جو جانے سے انکار کرے اس کو اللہ زبردستی جنت میں دھکا نہیں مارے گا، جو جانے سے انکار کرے. اب سوال یہ ہے کہ انکار کون کرتا ہے؟ شرابی، کبابی، جواری، سٹا لگانے والا، کوئی بھی ہو، سب یہ چاہتے ہیں کہ جنت ملے. ہر کوئی چاہتا ہے کہ مجھے جنت ملے، تو انکار تو کوئی بھی نہیں کر رہا. تو اب سوال ہوگا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کو کہیں کہ یہ انکار کر رہا ہے؟ ایسا تو کوئی بھی نہیں جو منع کرتا ہو جنت میں جانے سے. سب ہاں کرتے ہیں، چاہے نماز پڑھیں مت پڑھیں، روزہ رکھیں نہ رکھیں، لیکن تمنا سب کی ہے، شوق سب کو ہے، دعا سب کرتے ہیں، بزرگوں سے بھی ملتے ہیں، دعا کراتے ہیں. شوق یہ ہے کہ ہم جنت میں جائیں. تو انکار تو کوئی نہیں کر رہا ہے. اور آپ فرما رہے ہیں میری پوری امت جنت میں جائے گی مگر وہ جو انکار کرے. تو انکار تو کوئی نہیں کر رہا. آپ نے فرمایا زبان سے انکار کرنا مراد نہیں ہے، زبان سے انکار کرنا مراد نہیں ہے. پھر کیا ہے اللہ کے نبی؟ ارشاد فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا. یہ انکار. فرمایا جس نے میری بات مان لی، میرے طریقہ اختیار کر لیا، جس نے میری سنت پر عمل کر لیا، وہ گویا جنت میں جانے والوں میں ہاں کر رہا ہے کہ میں جاؤں گا میں جاؤں گا. ومن عصانی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کیا. زبان سے چاہے شوق ظاہر کرے، تمنا کرے، دعائیں کرے، لیکن نافرمانی کرتا ہے، سنت کے خلاف رہتا ہے، سنت کے خلاف کام کرتا ہے، تو حضور فرماتے ہیں یہ جنت میں جانے سے انکار کر رہا ہے. اس حدیث کو اور کھولتا ہوں ایک دوسری حدیث کے ذریعے. ایک حدیث میں یہ مضمون آتا ہے نبی علیہ الصلاۃ والسلام آرام فرما رہے تھے. ٹائم تو زیادہ نہیں ہو رہا بھائی. نبی علیہ الصلاۃ والسلام آرام فرما رہے تھے، آنکھیں بند ہو گئی تھی. کچھ فرشتے آئے، سرانے کھڑے ہو گئے، کچھ پائیتی کھڑے ہو گئے فرشتے. اب یہ فرشتے آپس میں بات کر رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ ان لصاحبکم ھذا مثلا فاضربوہ لہ. فرشتے آپس میں بات کر رہے ہیں کہ تمہارے اس صاحب کی، تمہارے اس نبی کی ایک عجیب مثال ہے، وہ بیان کرو.
اس پیغمبر کی، اس نبی کی ایک مثال ہے، وہ بیان کرو۔ تو سامنے والے فرشتے نے کہا انہو نائم، یہ تو سو رہے ہیں، مثال بیان کرنے سے فائدہ کیا جب یہ سنیں گے ہی نہیں، سنانا تو ان کو ہی چاہ رہے ہیں ہم، یہ تو سو رہے ہیں۔ دوسرے فرشتے نے کہا ان العین نائمۃ والقلب یقظان، پرواہ نہ کرو، نبی کی آنکھیں سو رہی ہیں، دل جاگ رہا ہے، آنکھیں بند ہے بس، دل جاگ رہا ہے، تم جو کچھ کہو گے یہ سن لیں گے، کہو کیا مثال ہے۔ اب بتا رہے ہیں مثلہ کمثل رجل بنا دارا وجعل فيها مأدبة وبعث داعيا فمن أجاب الداعي دخل الجنة۔ اب مثال بیان کر رہے ہیں کہ اس پیغمبر کی مثال ایسی ہے جیسے کسی آدمی نے شاندار کوٹھی بنائی، محل بنایا، مکان بن کر تیار ہو گیا، تو ہر مکان والے کا یہ شوق ہوتا ہے کہ لوگ آئیں، میرے گھر کو دیکھیں، تعریف کریں، دعائیں دیں کہ اللہ تجھے رہنا نصیب کرے، مبارک فرمائے، ہر آدمی کا شوق ہوتا ہے۔ تو اس آدمی نے جب کوٹھی بن گئی، گھر میں دسترخوان لگایا، ناشتے پانی کا نظام کیا، اور ایک آدمی بلانے کے لیے بھیجا، جاؤ کہ جو بھی آتا جاتا مسلمان ملے اس کو بلا لاؤ کہ آ جاؤ بھائی فلاں جگہ ناشتہ چل رہا، آ جاؤ بھائی فلاں کے گھر میں بلایا جا رہا، بلا لو۔ اب 3 طرح کے لوگ آئیں گے۔ ایک آدمی چوراہے پہ کھڑا ہو کر سب کو روک رہا، رکو بھائی رکو، دیکھو فلاں کے یہاں ایک شاندار کوٹھی بنی ہے، اس نے کھانے پینے کا، ناشتے کا انتظام کیا، چلو، روک رہا سب کو، رکو رکو۔ پہلی قسم ان لوگوں کی ہوگی جو اس روکنے والے کی بات کو سنیں گے ہی نہیں، انسنی کر کے آگے نکل جائیں گے، ارے ہمارے پہ ٹائم نہ کہا کیا، آگے نکل گئے۔ دوسری قسم کے انسان وہ ہوں گے جو یہ روک بھائی رکو رکو، تو رک تو جائیں گے، کیا بات ہے، ارے بھائی یار فلاں جگہ ناشتہ چل رہا، محل بنا، آ جاؤ، ارے کیا یار ہمارے پہ ٹائم نہ، آگے چلے جائیں گے، سن کر پھر آگے نکلیں گے۔ اور تیسری قسم وہ ہوگی جو اس کی بات کو سنیں گے، سمجھیں گے اور مان بھی لیں گے، چلو ٹھیک بھائی تو کہہ رہا تو چل، تو اس کے گھر میں آ کر وہ ناشتہ پانی کر جائیں گے۔ یہ مثال دے رہے ہیں وہ کہ محمد الرسول اللہ کی مثال ایسی ہے جیسے کسی آدمی نے گھر بنایا، گھر بنانے کے بعد اس میں دسترخوان لگایا، پھر اس دسترخوان پر بلانے کے لیے ایک آدمی بھیجا، آ جاؤ، جو محمد اس بلانے والے کی سنے گا، مانے گا، وہ گھر تک پہنچے گا اور ناشتہ کرے گا۔ یہ مثال فرشتے نے دی۔ اب کہہ رہا دوسرا فرشتہ، مثال تو نے دے دی، اس کا مطلب تو سمجھا، کیا مطلب ہے، ایک محل بنا، دسترخوان لگایا، بلانے کے لیے ایک آدمی کو بھیجا، کیا مطلب اس کا، سمجھا تو دے۔ اس نے پھر کہا کہ سمجھا کے کیا کروں، محمد الرسول اللہ تو سو رہے ہیں۔ اس نے کہا پرواہ نہ کرو، صرف آنکھیں سو رہی ہیں، دل جاگ رہا ہے، تم کہو، تم نے جو کچھ کہا تھا وہ بھی سن لیا، اب جو تم مطلب بیان کرو گے اس کو بھی سمجھ جائیں گے، کہو تم۔ اب اس نے کہا کہ اس مثال کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک شاندار محل بنایا ہے جس کو جنت کہتے ہیں، اور پھر اس میں نہ جانے کتنی نعمتیں کھانے پینے کی، مزہ لینے کی اللہ نے اس میں رکھی ہیں۔ ان نعمتوں کی طرف، اس دسترخوان کی طرف اللہ نے بلانے کے لیے محمد کو بھیجا ہے دنیا میں، دنیا کے چوراہے پر کھڑے ہو کر محمد الرسول اللہ آواز لگا رہے ہیں، بس جو محمد کی سنے گا، مانے گا، وہ اللہ کے مہمان خانے میں پہنچے گا۔ جو سنتا ہی نہیں ہے یا سن کر انسنی کر کر آگے بڑھ جاتا ہے، وہ اللہ کے دسترخوان پر نہیں پہنچے گا۔ محمد الرسول اللہ بھیجے ہوئے ہیں اللہ کی طرف سے بلانے کے لیے۔ یہ فیصلہ کن بات حضور نے سنائی، یعنی حضور کہہ رہے ہیں میری شان، میری حیثیت اس طرح ہے جیسے چوراہے پہ بلانے والا ایک آدمی بلاتا ہے کھانے کی طرف، اب جو نہ سنے وہ بھی نہیں پہنچے گا یہاں، جو سن لے لیکن آگے چلے وہ بھی نہیں پہنچے گا یہاں، جو اس بلانے والے کی سن لے، مان لے، وہ دسترخوان پر آئے گا۔ بس آج کا مسلمان وہ ہے جو سن تو لیتا ہے ٹھہر کر لیکن مڑتا نہیں، سیدھا چلا جاتا ہے۔ تمہیں علماء سنا رہے ہیں، دعوت و تبلیغ والے سنا رہے ہیں، بڑے بڑے جلسے کر کے تمہیں روکا گیا، رکو رکو، نبی کی بات سنو، رکو رکو، رک گئے آپ لوگ، لیکن ادھر سے سنا، ادھر گئے، واپس نہیں آئے جدھر تمہیں بلایا گیا، تو اللہ کی قسم خطرہ ہے کہ اللہ کے دسترخوان تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ اللہ کے دسترخوان پر، اللہ کی جنت میں وہی پہنچیں گے جو محمد الرسول اللہ کی سنے اور مانے، اور مان کر پھر وہ اللہ کی جنت کے مستحق بنتے۔ تو میں سیڑھیاں گنوا رہا ہوں، دھیان کر لینا، بات اسی پر ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو جنت میں جانے کی 3 سیڑھیاں، من اکل طیبا،
جس آدمی نے حلال کھایا ہو، نمبر 1۔ نمبر 2، وعمل فی سنت، پوری زندگی سنت کے مطابق کام کیا ہو، کھانا پینا سونا جاگنا عبادت شادی بیاہ یہ سب سنت کے مطابق کرتا ہو۔ اور نمبر 3، یہاں بھی ہم ٹھوکر کھا جاتے ہیں، وَأَمِنَ النَّاسُ بَوَائِقَهُ، وَأَمِنَ النَّاسُ بَوَائِقَهُ، اس طرح زندگی گزارے کہ کسی انسان کو اس سے تکلیف نہ پہنچے۔ یہ تیسری سیڑھی، اس طرح رہے گاؤں میں بستی میں علاقے میں، پڑوسیوں کو، گھر کے لوگوں کو، چھوٹوں کو بڑوں کو، ماں اور بہن کو، ماں باپ کو، اولاد کو، کسی کو تم سے کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ یہ جنت میں جانے کی تیسری سیڑھی۔ اگر آپ حلال کھاتے ہیں، سنت کے مطابق عمل کرتے ہیں، لباس بھی سنت کے مطابق، کھانا پینا بھی سنت کے مطابق، عبادت بھی بہت کچھ سب کچھ ہے، ہر طرح سے دیندار ہیں، یوں کہہ لو کہ جنت کی 2 سیڑھی آپ چڑھ چکے ہیں، حلال والی اور سنت والی 2 سیڑھی چڑھ چکے ہیں۔ لیکن اگر خدا نہ خواستہ لوگ آپ سے تکلیف پائے ہوئے ہیں تو آپ ایسے پھسلیں گے کہ اوپر سے نیچے، پھر نیچے سیڑھے پہ آگے پڑیں گے، ایسے پھسلیں گے اوپر سے نیچے نیچے آئیں گے، کہیں رکیں گے بھی نہیں، کامیابی کے قریب پہنچ کر نیچے آ جائیں گے۔ ایک حدیث سناؤں تاکہ اندازہ ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ تشریف لا رہے ہیں، جمع ہوتے جا رہے ہیں، تو آپ نے کہا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ ایمان والا نہیں، اللہ کی قسم اس کے پاس ایمان نہیں۔ 3 مرتبہ فرمایا اور قسم کھا کے فرمایا۔ اگر نبی قسم بھی نہ کھائیں تو بھی نبی کی بات تو بہت اونچی ہے، اللہ کی بات ہے، لیکن اہمیت بتانے کے لیے 3 مرتبہ قسم کھائی، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم مؤمن نہیں، اللہ کی قسم مؤمن نہیں، اللہ کی قسم ایمان والا نہیں۔ صحابہ گھبرا گئے، کہنے لگا من یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی کون؟ کوئی سکھ، کوئی عیسائی، کوئی یہودی، کوئی مشرک، کوئی منافق، کس کے لیے کہہ رہے ہیں آپ؟ کون اللہ کے نبی، کون مومن نہیں؟ آپ سنو، الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، فرمایا وہ آدمی جو حاجی صاحب بھی ہو، حافظ جی صاحب بھی ہو، مولانا صاحب بھی ہو، بہت کچھ صاحب بھی ہو، لیکن اس کا پڑوسی اس سے پریشان رہتا ہو، اللہ کی قسم ابھی تو وہ مومن بھی نہیں، چاہے اپنے من میں حاجی بن رہا ہو، چاہے اپنے من میں وہ مولانا صاحب بن رہا ہو، چاہے وہ اپنے من میں حضرت جی صاحب بن رہا ہو، اگر اس کا پڑوسی اس سے پریشان رہتا ہے اللہ کی قسم مومن نہیں، یوں حضور نے فرمایا۔ تو اس طرح رہنا ہے کہ اللہ کی مخلوق کو، انسان نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کی مخلوق کو ہماری ذات سے کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ مخلوق جن جانوروں کو ہم پالتے ہیں ان کا بھی حق ہے، ان کو بھی تکلیف نہ پہنچے، ان کو ناجائز لاٹھیوں سے نہ ماریں، وقت پر ان کو پانی، وقت پر ان کو چارہ دینا، سردی کے موسم پر ان کی سردی کا خیال کرنا، یہ بھی واجب۔ اللہ کی کسی مخلوق کو ہم سے تکلیف نہ پہنچے۔ ہم سے تو ہمارے ماں باپ ہی خوش نہیں ہیں، ہم سے تو ہمارے بھائی راضی نہیں ہیں، ہم سے تو ہماری بہنیں ناراض ہیں، ہم نے ان کو حصہ نہیں دیا ہے، ہم سے تو اڑوسی پڑوسی دکھ پائے ہوئے ہیں۔ اللہ کی قسم ساری دینداریوں کے باوجود، جنت کی 2 سیڑھیاں چڑھنے کے باوجود بھی خطرہ ہے کہ اوپر سے پھسلو گے نیچے آ کے گرو گے۔ کبھی کبھی آدمی گھر کی سیڑھیاں چڑھتا ہے، اوپر سے پھسلتا ہے تو ڈائریکٹ نیچے آتا ہے، تو ایسے ہی پھسلے گا وہ آدمی جس سے کوئی بھی پریشان ہوتا ہے، تکلیف پایا ہوا ہوتا ہے۔ الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، پڑوسی عام ہیں، چاہے پڑوسی تمہارا رشتہ دار ہو، چاہے پڑوسی مسلمان ہو، چاہے پڑوسی غیر مسلمان ہو، ہندو بھائی ہوں، ان سب کا حق ادا کرنا اسلام میں واجب ہے، کسی کو ہماری ذات سے تکلیف نہیں ہونی چاہیے، یہ معیار ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، بہت اعلیٰ درجے کی روایت، بخاری مسلم کی اعلیٰ درجے کی۔ ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہوگا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ ہم اپنے لیے عزت پسند کرتے ہیں، دوسروں کو عزت دو۔ ہم اپنے لیے امن پسند کرتے ہیں، دوسروں کو امن دو۔ ہم اپنے لیے آرام پسند کرتے ہیں،
دوسروں کو آرام پہنچاؤ۔ ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں کوئی ہماری غیبت نہ کرے، تم دوسروں کی غیبت نہ کرو۔ تم اپنے لیے پسند کرتے ہو کہ ہم خوشحال رہیں، ہماری روزی آمدنی بڑھ جائے، تو دوسری کی روزی اور آمدنی کو بڑھتے ہوئے دیکھ کر حسد کیوں کرتے ہو؟ یہ معیار ہے کہ جب تک تم ایسے کشادہ دل نہیں بنو گے، اتنا چوڑا دل نہیں رکھو گے کہ سب کو برداشت کرو، اس وقت تک تم مومن نہیں ہو۔ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ۔ یہ وہ 3 سیڑھیاں ہیں جو نبی نے ارشاد فرمائی۔ جب یہ 3 سیڑھی پوری ہو گئی کہ ہماری روزی حلال ہو جائے، ہماری ساری نماز، روزے، زکوٰۃ، حج وغیرہ جتنی عبادتیں وہ سب سنت کے مطابق ہو جائیں، اور نمبر 3 سب لوگ ہماری طرف سے مأمون اور مطمئن ہو جائیں، نبی نے گارنٹی دی دخل الجنہ، کہ وہ آدمی جنت میں داخل ہو گیا۔ کوئی مشکل نہیں، کوئی مشکل نہیں، صرف 3 سیڑھیاں ہیں، صرف 3 سیڑھیاں ہیں، ان کا اہتمام کرنا ہے۔ لیکن میں نے پہلے بھی کہا، پھر کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگ تو پہلی سیڑھی پر پھسلے ہوئے ہیں۔ ہم سب کے گھروں میں ناجائز آمدنی ہو رہی ہے۔ ہمارے بچے، ہمارے پوتے کہاں سے کما کے لا رہے ہیں، کیا کما کے لا رہے ہیں، ہم سب کو معلوم ہے، لیکن بوڑھا کبھی کچھ کہتا نہیں، یہ بھی برابر کا گنہگار ہے۔ صرف تیرے تہجد گزار ہونے سے تیری نجات نہیں ہوگی۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو خود اپنے کو بھی جہنم سے بچاؤ اور اپنے گھر کے لوگوں کو بھی بچاؤ۔ یعنی اگر تم خود دیندار ہو، نمازی ہو، پابند ہو، تو اپنی اولاد کو، بیٹوں کو، بیٹیوں کو، بچوں کو، بہو کو، ان سب کو بھی دیندار بنانا تمہاری ذمہ داری ہے۔ لیکن ہم اپنی ذات تک تو دیندار ہو سکتے ہیں، لیکن اپنی اولاد کے بارے میں، بیٹیوں کے بارے میں، اپنی بیویوں کے بارے میں، گھر کے لوگوں کے بارے میں ہم فکر مند نہیں ہیں۔ ہم اپنی بیویوں کو دیکھتے ہیں بے پردہ رہتی ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا لباس غیر شرعی ہے، ہماری پیشانی پر بل تک نہیں آتی۔ ایک اور حدیث سنا دوں اگر گنجائش ہو آپ کے دلوں میں کہ بھئی ٹھیک ہے 10 منٹ اور صحیح سناؤں۔ نبی نے ارشاد فرمایا ثلاثۃ لا يدخلون الجنۃ ابدا، فرمایا 3 لوگ ہیں جو کبھی جنت میں نہیں جائیں گے۔ اور یہ کسی ہندو کے بارے میں نہیں کہا جا رہا، سکھ، عیسائی اور مشرک کے بارے میں نہیں کہا جا رہا، مسلمانوں میں سے۔ حضور فرما رہے ہیں مسلمانوں میں سے 3 طرح کے لوگ ایسے ہیں جو کبھی جنت میں نہیں جائیں گے۔ کون؟ تو نبی نے ارشاد فرمایا مدمن الخمر، مدمن الخمر والرجلة من النساء والدیوس، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارشاد فرمایا نمبر 1 شراب کا عادی، شراب پینے والا، خدا نہ خواستہ بغیر توبہ کے شراب پیتے پیتے دنیا سے چلا گیا، نبی نے ارشاد فرمایا مسلمان ہونے کے باوجود جنت میں نہیں جائے گا۔ آج ہمارے نوجوان بچے، بلکہ بچیاں، کہنے دو مجھے، بچیاں شراب پی رہی، بوتل پی رہی، شیشی پی رہی، ہو رہے سب کام ہو رہے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے، آپ کو پتہ نہیں کہ آپ کے بچے کیا کر رہے ہیں، یہ رات کو دیر تک کہاں رہتے ہیں، کون کرے گا ان کی فکر؟ آپ کو ہی کرنا ہے۔ اگر آپ ان کی فکر کی وجہ سے جاگتے ہیں اور ان کو لا کر اپنے گھر میں اپنے نگرانی میں سلاتے ہیں تو اللہ کی قسم تہجد سے زیادہ ثواب ہے۔ بس تم تو پھٹکار کے سو گئے، صبح 3 بجے کھڑے ہو کے اللہ اللہ کر لی بیٹھ کے، کیا ہو رہا ہے؟ آپ پر فرض تھا آپ کی اولاد کی نگرانی۔ یہ رات کو کہاں رہتے ہیں؟ انہوں نے 5 نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی ہیں؟ ان کو ڈھونڈ کر لانا، نماز پڑھوانا، پھر اپنی نگرانی میں آرام کروانا، پھر چوکسی رکھنا کہ جاگ تو نہیں رہے، موبائل پہ تو بات نہیں کرتی ہیں لڑکیاں، کہیں اور تو نہیں ہے۔ ان سب کی نگرانی پر اللہ کی قسم آپ کو تہجد سے زیادہ ثواب ملے۔ وہ فرض ہے آپ کے ذمہ، تہجد فرض نہیں ہے۔ سن لینا مسئلے کو، تہجد پڑھنا فرض نہیں ہے، مستحب ہے، پڑھو بہت اچھی بات، نہ پڑھو تو اللہ کی یہاں تمہاری کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ زندگی بھر اگر کسی نے ایک بھی تہجد نہیں پڑھی، اللہ اس سے سوال نہیں کرے گا تہجد کیوں نہیں پڑھی تھی۔ ہاں اگر تم نے اپنے اولاد کے بارے میں، اپنے چھوٹوں کے بارے میں فکر نہیں کی، ان کی نگرانی نہیں کی، تو اللہ ضرور پوچھے گا ان کی دیکھ بھال کیوں نہیں کی، ان کی تربیت کیوں نہیں کی، ان کو حلال کیوں نہیں کھلایا، ان کو نماز کیوں نہیں پڑھوائی، ان کو دین کیوں نہیں سکھایا، یہ ضرور سوال ہوگا۔ اسی لیے حضور فرما رہے کہ 3 قسم کے لوگ ہیں مسلمان ہونے کے باوجود کبھی جنت میں نہیں جائیں گے۔ نمبر 1
मुदमिनुल खमर, शराब पीने वाला। नंबर 2 अर्रजुलतु मिनन निसा, लफ्ज़ी तर्जमा इसका ये है वो औरतें, हमारी माँ और बहनें बैठी होंगी, वो औरतें जो अपनी आदत से, बोल चाल से, लिबास से, कामकाज के तरीक़ों से मर्द बनना चाहती हैं, वो भी जन्नत का मुंह नहीं देखेंगी। अभी नहीं समझे होंगे आप इसको, मर्द बनने का क्या मतलब। यानी इस्लाम ये चाहता है कि औरत औरत बनकर रहे, मर्दों की मुशाबहत, मर्दों की चाल ढाल, मर्दों का सा तौर तरीक़ औरतों को इख्तियार करना जायज़ नहीं है। मसलन लिबास वो ऐसा पहनने लग जाएं जो मर्द पहनते हैं, पैंट पहनते हैं मर्द, शर्ट पहनते हैं, अगर औरतें पहनने लग जाएं हराम है। मर्द जिस तरह बाल रखते हैं, औरतें छोटा कटवा कर बाल इस तरह रखें, हराम है। मर्द जंगलों में घूमते हैं, बाज़ारों में आते जाते हैं, अगर औरतें ऐसे बाज़ारों में आएँ और जाएं, हराम है। यही मतलब है औरतों का मर्द बनना, यानी अपने लिबास में, बोल चाल में, रहन सहन में, जूते चप्पल के इख्तियार करने में, बालों की कटिंग में वो मर्द बनने लग जाएं, मर्दों का सा तरीक़ा इख्तियार करने लगें, अल्लाह उनको जन्नत में दाखिल नहीं करेगा। जो बच्चियां कॉलेज पढ़ रही हैं, स्कूल पढ़ रही हैं, वो तो बनी रही हैं मर्द, एंड पैंट पहनती हैं, उनका चाल ढाल तुम देखते हो। इसके अलावा औरतों को इलेक्शन लड़ाना, ये भी वही है मर्द बनना। औरतों के लिए इलेक्शन है ही नहीं इस्लाम में, औरतों के लिए इलेक्शन नहीं है। अगर इलेक्शन होता तो हज़रत आयशा लड़ती, हज़रत फ़ातिमा को आप जिता देते, हज़रत फ़ातिमा को आप कमांडर बना देते किसी मौके जिहाद में। उनके लिए नहीं है। तुम्हारे ऊपर ये हुकूमत इतनी मेहरबान क्यों हो गई है कि औरतों के नाम से टिकट निकालती है? असल वो तुम्हारी औरतों को बाहर करना चाहती है, इस्लाम से बाहर निकालना चाहती है, उनको दोज़ख का ईंधन बनाना चाहती है। और बड़े खुश हैं साहब, हमारी घरवाली नू होगी और वो जीत गए, मेरे बन गई, फला बन गई। ये सब हराम है, क़यामत की निशानियों में से हैं। अल्लाह के नबी इरशाद फरमा रहा है कि वो जन्नत में नहीं जाएगा। आखिरी चीज़ सुनानी थी मुझे, तीसरी चीज़ नबी ने इरशाद फरमाया, तीसरा वो जो मुसलमान तो है लेकिन जन्नत में नहीं जाएगा, वो दय्यूस है। दय्यूस कौन होता है? दय्यूस जो अपने घर की औरतों में बेशर्मी की बात देखे और बर्दाश्त कर ले, बेशर्मी की बात देखे और बर्दाश्त कर ले, वो दय्यूस। वो देखता है कि उसके घर की औरतों का चाक, कपड़ों का चाक ऊंचा है, कोच नज़र आ रही, वो देखता है कि उनके गले लंबे हैं, सीने नज़र आ रहे हैं, वो देखता है कि उनकी बीवी, उसकी बेटी, उसकी बहन का कपड़ा बारीक है, बदन झलकता है, वो देखता है कि उसकी बहन, उसकी बेटी, उसकी बहू गैर मर्द से बात करती है, वो देखता है कि वो बेपर्दा घूमती हैं, इधर उधर आँख मटकाती हैं। अल्लाह की कसम अगर ये मर्द बर्दाश्त करता है, कभी कुछ नहीं कहता, ये दय्यूस है। हाजी साहब दीनदार होने के बावजूद जन्नत में नहीं जाएगा। ये नबी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। अद-दय्यूस, मुझे कहने दीजिए, हम सब इस सिफत के मुर्तकिब हैं, हम सब दय्यूस हैं। हमें मालूम है हमारे घरों में औरतों का लिबास कैसा है, हमें मालूम है कि उनका चाल ढलन कैसा है, लेकिन बर्दाश्त करते हैं, मजबूरी है, हम कह ही नहीं सकते कुछ, इतना दम हम में नहीं रहा। पूरे दिन तो हम फोकट बाहर घूमते रहते हैं, सारी मेहनत मजदूरी बेचारी औरतें करती हैं, तो किस मुंह से कहें आके? अगर हम खुद अपनी कुव्वत बाजू से कमा रहे होते, कह रहे होते, कमाते, तो हम कह देंगे अपने घर में तुम अंदर रहो, अब सारा काम तो वो करें, जंगल का काम भी वो करें, बाज़ार आना जाना भी वो करें, सौदा सलब भी वो लेकर आएँ। तुम तो पूरे दिन बाहर होटल पर बैठ कर गीबतें करते हो, शाम का आते हो, पक पकाई तुम्हें मिल जाती है, किस मुँह से कहोगे? अगर सारा निज़ाम तुम संभालो, मेहनत करो, तो कह भी सकते हो औरतों से घर में रहा करो, तुम्हारी ज़रूरत नहीं, क्यों निकलती है बाहर? ये सारा बाहर का काम तुम्हारी जिम्मेदारी है। जब निकाह करते हो तो नान, नफ़का, सुकना, ये तीन चीज़, नान, नफ़का, सुकना, रोटी देना, उनका ख़र्चा देना, रहने के लिए मकान देना, ये शौहर के ज़िम्मे है, औरत के ज़िम्मे नहीं है कि वो अपनी रोटी के लिए खुद मेहनत करे, जंगल में जाए, फसल काटे, ये औरत के ज़िम्मे नहीं है। काटती है तो पर्दे के साथ करे। लेकिन हम दीनदार लोग भी सब उसी गुनाह में मुब्तला हैं। इसलिए बात को तवील न करके मैं कुरान की जो आयत पढ़ी उसका खुलासा और हदीस का खुलासा सुना देता हूँ। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ए ईमान वालो, जो कुछ पाकीज़ा चीज़ें हमने तुमको दी हैं उनमें से खाओ और अल्लाह का शुक्र अदा करो। अल्लाह का दीनदार बंदा बनने के लिए खाना पीना छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, खा पी कर अल्लाह का शुक्र अदा करो। इन कुंतुम इय्याहु तअबुदून, अगर तुम अल्लाह की इबादत करते हो। अगर इबादत ही करना चाहते हो तो हलाल खाना भी इबादत है,
حلال کھا کر شکر ادا کرنا بھی عبادت، اس کو اللہ کہہ رہے ہیں ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اور حدیث میں نے آپ کو سنائی کہ جو حلال کھائے، سنت کے مطابق عمل کرے اور سارے انسانوں کو مطمئن رکھے، کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، دخل الجنہ، تو وہ جنت کی 3 سیڑھیاں پوری کر چکا، گویا جنت میں داخل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی، تمام سننے والوں کو، سننے والیوں کو عمل کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔